نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 133 تک پڑھیں گے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کا حکم بار بار ارشاد فرمایا۔ تو صبر کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ صبر کہتے ہیں اگر کوئی گناہ کا موقع آتا ہے اس گناہ کے موقع سے رک جانا۔ صبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس میں آہو بکا نہ کرنا۔ تو یہ سارے صبر کے معنی میں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا۔ تو آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے سود کے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ تم سود نہ کھاؤ، اس لیے کہ سود جو ہے یہ صبر کے بھی خلاف ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے۔ صبر کے خلاف بئی معنی ہوا کہ دیکھیں کہ ایک آدمی کے اندر حرص ہے، حرص ایک گناہ ہے، تو حرص اٹھتی ہے تو آدمی اپنے مال کو صدقہ کرنے کی بجائے، قرض دینے کی بجائے اس حرص پر عمل کرتا ہے، اس گناہ پر عمل کرتا ہے، تو جو صبر کے خلاف ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے صریح حکم کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف کرنا یہ تقوی کے خلاف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم یہاں پر بیان فرمایا کہ جس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور ایسا کبھی اور بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو سوائے سود کے۔ تو سود اتنا بڑا گناہ ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر جنت کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف مسارعت کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی طرف دوڑو، اس کے لیے کوشش کرو۔ ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافا مضاعفہ، دونے پر دونا۔ اس کا مطلب یہ سمجھیں سود در سود۔ اس کا یوں معنی بھی کر سکتے ہیں اضافے پر اضافہ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دیکھیں کہ جو آدمی سود کھانے والا ہوتا ہے وہ تھوڑے سود پر پھر صبر نہیں کرتا۔ اس نے رقم دی سود پر، جب سود کا پیسہ اس کو ملا تو وہ جو حاصل شدہ رقم ہے اس کو دوبارہ وہ سود میں انویسٹ کر دے گا، سود میں لگا دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اضعافا مضاعفہ، دونے پر دونا، جو سود حاصل کیا ہے اس سود پر سود، سود در سود۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سود لینے والا 1,00,000 روپے پر مثال کے طور پر اس نے 10,000 سود لینا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگاتا ہے کہ اگر تم نے وقت پر ادا نہ کیا تو اس 10,000 پر پھر مزید اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو اصلاً بھی سود لگایا، پھر اس سود پر پھر سود لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، یعنی مطلقاً سود بھی حرام ہے، لیکن سود پر سود لینا تو یہ اس گناہ کو، اس کی برائی کو دو چند کر دیتا ہے، اضافہ اس میں کر دیتا ہے۔ واتقوا النار، اور تم ڈرو، تم بچو آگ سے، التی، جو اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے۔ یعنی اللہ کے احکام مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے جہنم کی آگ سے تم بچ سکتے ہو۔ تو اس آگ سے تم بچو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، منکروں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ نے یہ آگ ان کے لیے تیار کی ہے۔
تم اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ کر اپنے آپ کو ایسی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں ایک بات اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقلاً الگ الگ ذکر کیا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر اس کو الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ نماز ادا کرو۔ اب نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ قیام پہلے ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا۔ اب یہ ترتیب کس پر آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر۔ اسی طرح نماز، زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی، کس سے لی جائے گی، کس کو دی جائے گی، کب فرض ہوگی، یہ تفصیل، اس کی تشریح کس کے اوپر آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، تو وہ ان آیات کے صریح خلاف ہے۔ تو قرآن مجید کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں۔ تو اللہ کی کتاب کو جس طرح پیغمبر بیان کریں گے، جس طرح رسول بیان کریں گے، تو اس کی وہی تشریح معتبر ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقلاً الگ بیان فرمایا اور اس کے حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ سود سے بچتے ہوئے اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کی رسول کی تم اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بندوں نے اللہ کے اس رحم کو کس طریقہ سے حاصل کرنا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وسارعوا، اور دوڑو، اور تم دوڑو، الی مغفرۃ، الی کا مطلب طرف، مغفرۃ بخشش، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضھا، جس کا عرض السماوات والارض، آسمان اور زمین ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف مسارعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دوڑ لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، سعی اور کوشش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک تو بخشش ہے اور دوسرا جنت ہے۔ تو انسان کے بس کے اندر یہ ہے کہ ایسے اعمال کو اختیار کرے جو اللہ کی مغفرت کو، اللہ کی طرف سے بخشش کو لینے والے ہوں۔ دیکھیے کہ انسان کے اعمال وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس سے جنت کو حاصل کر سکے یا جہنم سے اس سے بچ سکے۔ انسان کے اعمال صرف وہ کوشش ہیں کہ جو اللہ کو دکھلانے کے لیے، اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ تو وہ جو جنت کی طرف کوشش ہے، وہ جو اللہ کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف جو کوشش ہے، وہ یہ ان اعمال کے ذریعے سے ہے، اس میں کوشش کرو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کا عرض، یا عرض کا معنی میں نے عرض ہی لکھا ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی آتا ہے چوڑائی،
کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان، اس لیے کہ انسان نے جن چیزوں کو دیکھا ہے تو وہ زمین اور آسمان ہی ہے، اب اس سے زیادہ کوئی چوڑی چیز انسان دیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور مثال کے، بطور تشبیہ کے ارشاد فرمایا کہ اس جنت کی جو چوڑائی ہے، وہ جو تمہاری نظر میں سب سے چوڑی چیز ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے نا، تو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی وہ زمین اور آسمان کے بقدر ہے۔ اور عرض کا دوسرا معنی قیمت بھی آتا ہے کہ وَجَنَّةٍ، ایسی جنت کی طرف عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی قیمت زمین اور آسمان ہے، یعنی جنت کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو، یہ تو ایسی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ زمین اور آسمان اس کی قیمت ہے۔ تو یہ بھی بطور تشبیہ کے ہے، بطور مثال کے ہی ہے کہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز وہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہی ہو سکتا ہے، یہی انسان دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو ایسی جنت کی طرف کہ جس کا عرض، یعنی جس کی قیمت زمین اور آسمان ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر عرض کے دو معنی ہوئے، ایک اس کا معنی اس کی چوڑائی ہوا، تو چونکہ انسان نے جو سب سے زیادہ چوڑی چیز دیکھی ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے بقدر ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ چوڑائی پھر بھی کم ہوتی ہے بنسبت لمبائی کے، تو یہ تو زمین کی چوڑائی کو بیان کر دیا، اب اس کی لمبائی کیا ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں فرمایا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، عرض کا معنی قیمت ہوتا ہے کہ جنت کو تم معمولی چیز نہ سمجھو، جنت کی جو قیمت ہے وہ زمین اور آسمان ہے، اس لیے کہ انسان نے جو سب سے قیمتی چیز دیکھی ہے دنیا کے اندر وہ زمین، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، اور آسمان میں جو کچھ ہے وہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف کہ جس کی قیمت زمین اور آسمان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، کہ اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل تقوی نصیب فرمائے۔